اس کی حقیقت وہ انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اسی زمن میں مسئلہ علم غیب اور مختار کل اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین بنیادی اختلاف ہے۔ اس پر بھی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ مسئلہ الہ کے زمن میں سوائے محترم مسئلہ وسیلہ حیات انبیاء کرام شہداء اس پر بھی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ مسئلہ الہ ہماری بات کی ہے۔ اشاعت توحید رسولہ کو باقی مذہبی جماعتوں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ یقیناً مسئلہ الہ ہے۔ اور قرآن کے پیش کردہ رنگ میں مسئلہ الہ کی حقیقت کو اگر کبا کو سمجھا ہے تو وہ الہ مبارکہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے دوسری جماعتوں کے علماء اور مبلغین اور واعظین وہ چونکہ خود الہ کا مفہوم نہیں جانتے، انہیں نہیں علم الہ میں کتنی صفتیں ہوتی ہیں، قرآن الہ اس کو کہہ رہا ہے۔ جب انہیں خود سمجھ نہیں انہوں نے اس مسئلے کو عوام کے سامنے کس طرح بیان کریں۔ مسئلہ توحید کو بیان کرنا اور اللہ کی الوہیت کو واضح کرنا، یہ اللہ نے اشاعت توحید و سنہ کے علماء کی قسمت ہے۔ ہمارے ملتان کے ایک بزرگ تھے
حاجی عبدالکریم سے 100 سال سے انہوں نے زیادہ عمر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی وفادار میں سے اس نسبت سے ہمارے ساتھ بھی محبت کرتے میں انہیں کے گھر ٹھہرا کرتا ہوتا ہوں اور جس جگہ میں میرا درس ہوتا وہ خود کار میں مجھے وہاں لے جاتے مالی لحاظ سے وہ ارب پتی تھی بہت مالدار اللہ توحید سے بڑی محبت تھی اور اشار توحید کے علماء سے اللہ کے نام انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ملتان میں ایک شیعہ سردار انہوں نے مجھے نام بھی بتایا تھا میرے ذہن سے نام نکل گیا اسے کہیں سے شوق تھا کہ ملتان میں توحید کے نام پہ کانفرنس کروائیں اس کا عنوان ہو توحید کانفرنس اس میں ایک بریلوی عالم ہو ایک اہل حدیث عالم ہو ایک شیعہ عالم ہو اور ایک دیوبندی ہو یہ چاروں مسالک کے لوگ اس کانفرنس میں آئے تقریر کریں اور اس کو عنوان ہو توحید کانفرنس کروانے والا وہ اہل تشیع سردار آدمی تھا چنانچہ اس نے دیوبندی عالم کے لیے جب ملتان میں مشورہ دیا خیر المدارس میں مولانا خیر محمد جالندی نے مولانا غلام اللہ خان کا نام دیا دیوبند کی نمائندگی مولانا غلام اللہ خان بریلویوں کے ایک عالم تھے لاہور میں مولانا محمد حسین نعیمی مولانا سرفراز نعیمی کے والد بریلویوں کی طرف سے وہ منتخب اس نے علماء سے تاریخیں لے لی حضرت شیخ القرآن کو اس نے منیادر دیا 100 روپیہ کرائے کی پیش کی کرائے بڑی پرانی بات ہے 100 روپے کی بڑی قدر تھی مولانا محمد حسین جو تھے بریلوی جس دن ان کا خط اس سردار کو آیا نا کہ مجھے کرایہ بھیجو میرا خرچہ بھیجو اسی دن مولانا غلام اللہ خان کا بنیادر واپس آ گیا کہ مجھے کرایہ کی کوئی ضرورت نہیں بڑا حیران ہو ایک عالم مطالبہ کرتا ہے من کرایہ بھیجو دوسرے عالم کو بھیجتے ہیں تو وہ واپس کر رہا ہے اس کے دل میں اہمیت بیٹھی حضرت شیخ کی کہ یہ عالم صحیح عالم حاجی عبدالکریم صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب سٹیج پہ گئے قاسم باغ میں جلسہ تھا کھلا پبلک تھی چاروں مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے تھے کروانے والا شیعہ سٹیج پہ پہنچے تو بریلوی عالم تقریر وہ توحید بیان کر رہا ہے بادل الوجود ہوتا ہے اور گناہ ہوتا ہے
سکتے ہیں. شیخ کی باری آئی نا اچھا ہو رہا ہے وحدت الوجود. وحدت الوجود کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے. پھر حضرت شیخ نے الہ کا مفہوم دیا. ریلوی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اور حضرت شیخ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. نو جس طرح انہوں نے اپنی مٹی میں تقریر کرنی ہے، سرگودا کی سٹیج پہ کرنی ہے، وہی تقریر وہاں بھی کی. الہ کا مفہوم کیا؟ کیا تو جلسہ ختم ہوا اور سٹیج سے نیچے اترنے لگے. میری طرف دیکھیں آپ، میری طرف نہ دیکھیں. سٹیج سے اترنے لگے. اس شیعہ سردار سے کسی نے پوچھا سناؤ جی کیسا جلسہ رہا؟ پنجابی میں وہ کہتا ہے اپنی ملتانی سرائکی بولی میں، میں کرتے ہوں کی ککر ہاتھ نہ بیٹھا. یہ موادی ککر کو چھیڑ بیٹھا. حضرت شیخ نے توحید بیان کیا. یہ اللہ نے اشاعت التوحید و سنت کی نسبت. آپ یقین جانیں میں نے پیر طریقت حضرت سید عبداللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقریریں بہت سنی، بہت قریب سے سنی، ان کے ساتھ تقریریں کی ہیں. بڑا قرآن بیان کرتے تھے اور بڑا خوبصورت آواز تھا، مسئلہ بڑا کھولتے تھے. دوسرے علماء بھی جو ہماری جماعت کے تھے یہ تقریریں بھی سنی. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کو بہت قریب سے دیکھا، ان کے ساتھ سفر بھی کیے، ان کی خدمت بھی کی. انہوں نے مجھے دعا بھی دی اور آج جو کچھ میں ان کی دعا کی وجہ سے میں نے یہ محسوس کیا کہ اس دور میں اگر کسی بندے نے پیغمبری رنگ میں توحید بیان کی ہے نا تو وہ بہت ہوگا. کوئی تبدیل نہیں. اب ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ سیرت سے شروع کریں گے، کبھی عظمت صحابہ سے شروع کریں گے، کبھی ختم نبوت سے شروع کریں گے، پھر کرتے کرتے درمیان میں ٹچ دے دیں گے توحید کا. وہاں یہ تصور ہو. انہوں نے ہر تقریر میں ایک دو آیتیں شروع میں پڑھنی. سورۃ یونس کا آخری قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون. کیا انہوں نے پڑھنی ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ؟ بس یہاں سے انہوں نے شروع ہونا ہے الہ کا. اور وہ فرماتے تھے اور وہی فرما سکتے ہیں کہ اس پنڈ میں جاؤ نا، اس علاقے میں، اس علاقے میں جو بزرگ پوجا جا رہا ہے اس کا نام لے کے کہو کہ اس دے پلے کچھ نہیں. اس علاقے میں پوجا جا رہا ہے اس کا نام، اس کے ہاتھ میں تمہارا نفع نقصان ہو کوئی. اس کے لیے انہوں نے مارے کھائیں، اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت. تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کسی غریب بندے نے جلسہ کروایا تو اسے پوچھا ہاں کتنا خرچہ آیا تیرا؟ اس نے اس زمانے میں کہا جی 100 روپئے اور 150 جیب سے نکالو اس کو پیسے. وہ دینے کی کوشش کرتا تو یہ اسے دے رہے ہیں. تو غریب آدمی ہے، یہ تھوڑی گل ہے کہ تو میرا جلسہ کروا دے، بڑی بات. پیغمبری رنگ میں توحید. شادی کا اپنا ایک انداز تھا، بہت
خوبصورت انداز تھا. بس آپ یوں کہہ لیں ادھر جمال تھا اور ادھر جلال تھا. شادی کی تقریب جمالی ہوتی. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فروقہ ہمارے سرگودا میں ہے فروقہ، اور یہاں اس کے قریب ایک بڑی گدی ہے سیاہ، جس کے پیر صاحب پچھلے دنوں بڑے بھڑکتے تھے. میں نے رانا ثناء اللہ سے استعفیٰ لینا ہے، تو بیچارے استعفیٰ نہ لے سکے، اپنا بھتیجا استعفیٰ دے کے کہا، اس لیے کہ یہ مرنے کے بعد مشکل کشا ہوتا ہے، زندگی میں یہ کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ گدی اس کے مرید ہیں اس علاقے میں، یہ شاہپور کا علاقہ، سہیوال کا علاقہ، پنڈ کے پنڈ. اب یہ حالت ہے، آج سے 50 سال پہلے کی حالت ہوتی. حضرت شیخ کہتے ہیں فروقے میں جلسہ تھا، حضرت شاہ جی نے تقریر شروع. حضرت شاہ جی نے پڑھا اتخذوا آبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ان كثيرا من الآبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن. بڑی آیتیں شاہ جی، وہ کہتے سبحان اللہ. شاہ جی کا آواز تھا. شاہ جی نے تقریر ختم کی. حضرت شیخ کہتے میری باری آئی، اثر بالکل قریب ہو گئی تھی. میں نے کہا بھائی وقت زیادہ کوئی نہیں، یہ جتنی آیتیں حضرت شاہ جی نے پڑھی ہے نا، کہ یہ حرام کھاتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے مولویوں پیروں کو رب بنا لیا ہے، یہ ساریاں سیال ان نے پھر ڈالی. بس ٹانگ سو کر چل گئی. جب ٹانگیں نکلی نا تو میں نے شاہ جی سے کہا ہوں ہاتھ کا دعو یاد اس لیے. ان کا ایک اپنا رنگ، اس کا جواب ہی اسی علاقے میں ایک پنڈ ہے گجرانوالہ شاہپور. ایک تو گجرانوالہ ہے نا ضلع ہے، یہاں شاہپور میں ایک پنڈ ہے گجرانوالہ. وہاں ایک بندہ تھا، جیل میں گیا، نمبردار تھا، کسی مقدمے میں جیل میں گیا. جیل میں اسے کوئی مواہب ٹکر گیا، اس نے جیل میں اسے مسئلہ سمجھایا، اس نمبردار کو مسئلہ سمجھ. اب یہ وڈیرے اور نمبردار اور زمیندار اور چودھری کو جب مسئلہ سمجھ آ جائے گا، سمجھ بڑا ڈاٹا. وہ جب رہا ہوا نا، اس نے حضرت شیخ القرآن کی تاریخ لے جلد سے. حضرت شیخ القرآن یہاں ہمارے پاس آ گئے. اس وقت ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا. یہاں سے ٹیکسی کی گئی اور میں حضرت شیخ کے ساتھ تھا. ہم گجرانوالہ پہنچے تھا. اب اس نمبردار کو لوگ تنگ کر رہے ہیں، یہ تو کس کو بلا رہے، یہ وہابی ہے، یہ تو پیروں کا بڑا خلاف ہے. تو وہ نمبردار نے جو ہاتھ باندھ کے آئے، حضرت آج تے سیرت بیان کرو عظمت مصطفیٰ، پھر میں آپ کو بلاؤں گا. تو یہ توحید شاید ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا. مسجد میں گئے، بڑی دنیا آئی شیخ کو دیکھنے کے لیے. دنیا آئی. شیخ نے خطبے کے بعد بڑا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم. شیخ نے کہا کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ آج نہ بیان کر، تو میں آج توحید بیان نہ کروں اور چلا جاؤں اور میری موت واقع ہو جائے اور اللہ مجھ سے پوچھے گجرانوالہ گیا تھا تو توحید کیوں بیان نہیں کی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کو میں نے ناراض نہیں کہا. 1.5 گھنٹہ حضرت شیخ نے اللہ کی توحید، کوئی پرواہ نہیں کہ مجمع کیسا ہے کیسا نہیں. یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آگے 1000 بندے بیٹھے ہیں کہ 30 بندے بیٹھے ہیں. اب 25-30 بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو مقرر کا ذہن ہی نہیں کھلتے، پبلک تھے. انہیں کوئی پرواہ نہیں، 5 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، 30 بندے ہیں یا 30,000 ہیں، ان کا رنگ کوئی.
برچے میں یہ کیدآباد کے ساتھ ایک پنڈ ہے برچا، وہاں کے ایک عالم تھے مولانا محمد امین رحمۃ اللہ علیہ، میاں والی میانہ محلہ میں وہ ساری عمر انہوں نے گزاری، بڑے اچھے عالم تھے، مفسر تھے، حضرت شیخ کے شاگرد تھے۔ وہ ان کا پنڈ تھا برچا۔ برچے میں ایک بہت بڑی گندی ہے، مزار ہے، پیر ہے، یہ ایک دو گھر کے تھے۔ انہوں نے ایک دن وہاں لاؤڈ اسپیکر لے گئے اور مولانا نبیر صاحب نے وہاں تقریر شروع کر دی اپنے گھر میں، تو پھیلے ہو چاروں طرف سے گولیاں چل۔ ان کا ایک بھائی تھا مولانا محمد حیات، وہ قتل ہو گیا کچھ سال پہلے۔ اس کے پاس ایک بندوق تھی، وہ کبھی اس کونے میں جا کے فائر کرتا ہے، کبھی اس کونے میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں، یہ تاثر دینے کے لیے ساڑھے کو بھی اسلحہ کام نہیں۔ حضرت شیخ القرآن کی تاریخ کو رکھ دی برچا۔ ہم نے رات کو سفر کیا، دن میں سفر کرنا مشکل تھا، داخل ہونا بھی مشکل۔ ہم نے رات کو سفر کیا، میں، حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب، مولانا ضیاء القادری، مولانا محمد امین صاحب، میرے چچا تھے مولانا سیدابی۔ ہم نے ایک ویگن میں سفر کیا، رات سردیاں تھیں، ویگن راستے میں خراب ہو، حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب بھی دھکے مارنے والے اور ہم بھی دھکے مارنے۔ 5 گھنٹے کے بعد ہم وہاں پہنچے، سحری کے وقت، ساری رات، حالانکہ فاصلہ صرف 10 کلومیٹر۔ دوسرے دن 11-12 بجے حضرت شیخ پہنچے۔ ایک گھر میں انتظام کیا گیا اور ہمارے ایک ساتھی تھے ملک عبداللہ، چکرالے کے میاں ملک عبداللہ، وہ بڑا جابر آدمی تھا، زبردست آدمی۔ اس دن سیکورٹی اس کے پاس تھی، اس نے اپنے علاقے سے 12 بندے لا کے، سامنے ایک پہاڑی تھی اس پر وہ بیٹھ گئے اور اس نے بریلویوں کو چیلنج کیا کہ روک سکتے ہو تو روکو، ہم یہاں بیٹھے اور تم سب ہمارے نشانے پہ۔ وہ وہاں بیٹھا تھا بندوقیں لے کے، اور ادھر حضرت شیخ کے سین میں کتنے بندے تھے؟ زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو 25 بندے، زیادہ سے۔ حضرت شیخ نے 3.5 گھنٹے تک، اور مجھے یاد ہے کہ حضرت شیخ نے کھلا برچے کے لوگوں، مجھے ماں بہن کی گالی نکالو، میں سنوں گا، لیکن آج مجھ سے اللہ کا قرآن سنو، تمہارے کانوں تک قرآن۔ جب تقریر ختم ہوئی، حضرت شیخ نے کہا میں نے واپس ہونا۔ اب ویگن گرتی تھی جہاں ان کا وہ نظام تھا، وہاں ویگن گرتی، وہاں تو جانا مشکل ہے۔ حضرت شیخ نے کہا کیوں مشکل ہے؟ چلو۔ حضرت شیخ آ گیا، 15-20 بندے ہم ساتھ مجال ہے، کسی بندے نے نظر اٹھا کے بھی شیخ کو قرآن کو دے، وہاں جا کے کھڑے ہو، ویگن نکل گئی تھی، پھر واپس آئے، رات ہم نے وہی گزاری، اور دوسرے دن ہم پھر قیدآباد پہنچے۔ میں پھر حضرت شیخ کو خوشاب تک چھوڑنے آیا، اور خوشاب میں وہ آوان بس میں گئے کہ ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ 30,000 لوگ ہیں، 20,000 لوگ ہیں، 15 بندے ہیں، 10 بندے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی توحید سنانی ہوتی تھی اور نیت ان کی یہ ہوتی تھی اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے اور اللہ ان کی قبر میں رحمت کی برکات برسائے۔ الہ کا مفہوم اگر آپ کو سمجھ آ گیا اور آپ نے سمجھ لیا ہے تو پھر آپ اگر مسئلہ الہ پر 2 سال جمعے میں خطبہ دیتے ہیں تو 2 سال تک آپ سے مسئلہ الہ ختم نہیں ہوتا۔
اگر آپ کو سمجھ قرآن اس سے بھرا پڑا، لیکن جو رنگ ہے مولانا حسین علی کا وہ آپ کو سمجھنا ہوگا، اور وہ سمجھ آ گئی تو پھر آپ اس مسئلے کو سال ہر سال تک بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ مشرکین عرب جن میں آپ مبعوث ہوئے اور جن میں آپ بھیجے گئے، وہ اللہ کی ذات کے قائل تھے۔ کئی بیچارے لوگ اور کئی پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، اور آپ اس لیے مبعوث ہوئے کہ اسے اللہ منوایا جائے کہ مانو بھائی اللہ ہے۔ اچھے خاصے لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ غلط خیال۔ مشرکین عرب اللہ کی ذات کے کیا تھے؟ قائل تھے۔ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، بچوں کے نام عبداللہ رکھتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اللہ کے علم میں اور ترقی آپ کو عطا فرمائے۔ کوئی میں عام ان پڑھ لوگوں میں بات نہیں کر رہا کہ میں زیادہ تفصیلات میں چلا جاؤں، میں نے تقریر نہیں کرنی۔ مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے اللہ کو مانے اور اللہ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو کیا کرے۔ اگر وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، اس نے شریک کس کے ساتھ کرنا؟ بندہ مشرک بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے اور پھر اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں یا صفات میں غیر اللہ کو سانجھی، حصے دار اور شریک بنے۔ مشرکین عرب اللہ کے نام کی قسمیں بھی اٹھایا کرتے۔ آپ صرف حوالے لکھ لیں، میں آپ کو آیتیں دکھاؤں گا، اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ آپ اہل علم میں آیتیں آپ سورۃ انعام آیت نمبر 109۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی پکی قسمیں۔ لکھ لیا جی سورۃ انعام آیت نمبر 109۔ سورۃ نحل آیت نمبر 38۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 42۔ یہ جو تین حوالے میں نے مختلف صورتوں سے آپ کو دکھائے، اس میں آپ پڑھیں گے کہ مشرکین عرب جب قسم اٹھاتے تھے کس کے نام کی قسم اٹھاتے تھے؟ اللہ۔ مشرکین عرب اللہ کو پکارتے بھی تھے، سورۃ انفال آیت نمبر 32۔ جب وہ مکے سے نکلنے لگے بدر کی طرف، انہوں نے دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اللہم کس کو ندا کر رہے ہیں؟ اللہ۔
اللہ کو پکار رہے ہیں۔ سورۃ انفال آیت نمبر 32۔ دریاؤں میں، سمندروں میں جب ان کی کشتیاں ہوا میں پھنستی اور ناموافق ہوائیں چلتی تو وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 65۔ اور دوسرا حوالہ ہے سورۃ یونس کا، آیت نمبر دیکھیں، سورۃ یونس جو کل میں نے پرسوں درس میں بیان کیا تھا۔ سورۃ یونس 31۔ سورۃ یونس آیت نمبر 22۔ سمندروں میں جب گر جاتے تو دعوا اللہ مخلصین، پکارتے تھے اللہ کو خالص کرنے والے اس کی پکار۔ فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، جب اللہ ان کو بچا کے خشکی پہ لاتا اس وقت شرک کرتے تھے۔ اور یہ آج کا مسلمان کرانے والا کہ این کشتیوں میں اور سمندر کی لہروں میں اور مصیبتوں میں گھر کے غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ یا مرید الدین کشتی لگا دے پار کشتی۔ اس پاگل کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کشتی ہوتی ہے کہ کشتی ہوتی ہے، اس کشتی نام ملا۔ یا مرید الدین کشتی لگا دے پار کشتی۔ وہ لوگ جہاں بھی گایا کرتی تھی مولا علی میری کشتی پار، باب الحق بیڑا۔ ابھی میں مشرکین مکہ کے نظریات اللہ کی صفتوں کے بارے میں وہ لکھواتا ہوں، لیکن ایک جملہ ہے میرا، وہ ذہن میں رکھیں، اس کی تہ تک اللہ کرے آپ کو میں موجودہ جو مسلمان کہلانے والے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ کم از کم ابو جہل اتنے مواحد تو بنو، اتنا مواحد ابو جہل تھا اتنے مواحد تو بنو نا۔ وہ عین گرداب میں گھر کے اللہ کو پکارو، وہ قسم اٹھا رہا ہے تو کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ یہ اللہ رسول دی سو یہ قسمیں غیر اللہ کے لیے اٹھا رہا، اور وہ قسم اٹھا رہے ہیں تو کس کی اٹھا رہے ہیں؟ اللہ۔ مشرکین عرب اپنے اناج میں اور زمین کی پیداوار میں اور جانوروں میں اللہ کا حصہ بطور نظر و نیاز نکالا کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بس مشرک تھے اور ان کا اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ سورۃ انعام آیت نمبر 136۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ایک حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اللہ کا جو حصہ ہے
وہ بیت اللہ کے خادمین پہ خرچ ہو رہا ہے، غیر اللہ کو جو حصہ ہے وہ باہر سے آنے والے مسافروں پہ خرچ ہو رہا ہے، یہ ان کے لیے، یہ خادمین کے لیے۔ اگر یہ حصہ کم ہو گیا، جو غیر اللہ کا حصہ ہے اور باہر سے آنے والے مہمانوں پہ خرچ ہو رہا ہے، یہ کم ہو گیا، ختم ہو گیا، اللہ والے حصے میں سے اس میں ملا لیتے تھے، خیر ہے اللہ بے پرواہ ہے ملا لو۔ اور اگر وہ حصہ کم ہو گیا، اللہ والا ختم ہو گیا، تو ادھر سے حصہ اٹھا کے اللہ والے حصے میں شامل نہیں کرتے تھے، بزرگاں کی مار پہ جائے۔ قرآن نے بیان کیا، سورۃ انعام ہے، اللہ والا حصہ ادھر نہیں، اللہ والا حصہ ادھر جا سکتا ہے لیکن ان کا حصہ ادھر۔ آگے اللہ نے یہ بیان کر کے کہ اللہ ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہو، کتنے برے فیصلے کرتے ہو۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو سن 1964 کی بات ہے یا 66 کی بات ہے، صدر ایوب خان نے پنڈی سے ضلع بدر کر دیا، نکال۔ ان کا آبائی پنڈ ہے حضروں کے قریب اٹک، اس وقت وہ کیبل پور تھا، اس پنڈ کا نام ہے دریا، وہاں بھی ایک بہت بڑی گندی ہے، لہٰذا وہ بن گیا دریا شریف۔ تو وہاں انہوں نے نظر بند کر دیا دریا، 16 مہینے حضرت شیخ وہاں رہے۔ چین کا صدر وزیر اعظم آیا تھا پاکستان، ایوب خان نے سکول کی لڑکیاں اور کالج کی لڑکیاں ایئرپورٹ پہ کھڑی کی اور وہ ناچتی تھی، اس کا استقبال ہوا۔ حضرت شیخ نے جمعے میں اس کی تردید کی، پنڈی میں بیٹھے ہیں، مرکز ہے، حضرت شیخ نے ایوب خان کو للکار کے کہا، ایوبیا، یہی کہتے تھے، ایوبیا، جو ملک کا صدر ہوتا ہے وہ قوم کی بیٹیوں کا باپ ہوتا ہے، تو نے قوم کی بیٹیاں نچوائی ہیں، تیریاں دھیاں کتنے سن، اپنی بیٹیوں کو تو کیوں نہیں لایا، نچواتا نا اپنی بیٹیوں کو۔ بڑا سخت جملہ تھا، بڑا سخت جملہ تھا، بس یہ اس سے برداشت نہ ہو سکا، اس نے انہیں نکال دی۔ پھر اس نے بڑے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی۔ ایوب خان کا ایک بھائی تھا بہادر خان، وہ حزب اختلاف میں تھا، ایوب خان صدر اور بھائی حزب اختلاف میں۔ اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ غلام اللہ خان جا کے سمجھا، وہ بھائی سمجھانے آیا کہ کچھ نرمی کرو، کمپرومائز کرو۔ حضرت شیخ قرآن نے فرمایا بہادر خان کیڑا جواب میں دیا گا ایوب خان کو جا کے دسیں گے، اس میں بات بتاؤں۔ حضرت شیخ اگر تو کو نہیں دسوں کبھی میں بھیجی اس کی بات آپ کو بتا دی، آپ کی بات نہیں بتاؤں۔ حضرت شیخ نے اس کو جا کے آپ کی میری فلانی شے بنتی ہے، حضرت شیخ نے واضح تھا یا اپنے بھائی کو جا کے کہنا، اور اسے ساتھ یہ بھی کہنا تیری حکومت نہیں رہے گی، راجہ بازار بھی ہوگا، پنڈی بھی ہوگا اور غلام اللہ خان بھی ہوگا۔ 16 مہینے رہے اور بعد میں کہتے تھے شکر ہے ایوب خان نے مجھے وہاں بھیجا کہ پنڈ کا جو مجھ پہ حق تھا وہ میں ادا نہیں کر رہا تھا۔ وہاں میں نے درس قرآن شروع کر دیا، دورہ تفسیر وہی پڑھایا دریا۔ صبح کے ٹائم میں درس قرآن دیتا تھا، اوپر والے سپیکر چلتے تھے۔ ایک دن میں نے یہی بیان کیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ تو میں درس ختم کر کے بیٹھا نا، ایک ذمہ دار اس نے کہا مولانا یہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ قرآن میں ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ہے۔ اس نے کہا یہ کام کہ میں بھی کروں کہ کیسے
کہ میں نے اپنی زمین کی کچھ کیاریاں وہ وقف کی ہیں اللہ کے لیے، اور کچھ کیاریاں جو ہے نا میں نے وقف کی ہیں حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کی، کہ یہ ان کا حصہ ہے۔ اور میں نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے کہ کبھی کوئی بکری شکری بھیڑ شیڑ آوے نا، اللہ علی کیاریاں تو بڑھ جائے خیر، لیکن اے جڑیاں کیاریاں نے نا پیران امیر دیاں کتے نہیں بڑھنی چاہیے، نہیں تو انہوں نے مار پہ، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت شیخ نے جب یہ جگہ دکھائی اللہ نے اسے سمجھ آئی، وہ بڑا انقلاب آیا۔ حضرت شیخ کہتے ہیں میں سورت مریم بیان کی میں نے صبح کے درس میں حضرت زکریا کے بیٹے والا واقعہ، تو ایک ذمہ دار آ گیا، سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے نا، برادری تھی۔ اس نے کہا مولانا یہ جو آپ نے سب کچھ بیان کیا حضرت زکریا اور بیٹا اور یہ قرآن میں ہے؟ کہا قرآن میں ہے۔ اس نے کہا میرا پیر آخرا تب میں دینا، میرا پیر کہتا ہے میں بیٹا دوں گا، میں مجھ لڑیں گی بھینس، بیٹا دینا ہے بھینس لینی۔ میں کیا انہوں نے پلے کھ بھی نہیں، یہ قرآن ہے، پیغمبر ہے اللہ کا، رب سے مانگ رہا ہے، اس کو بات سمجھ، اس ذمہ کو بات سمجھ۔ یہ 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد سال کے بعد پیر صاحبان چکر لگاتے ہیں مریدوں کے، ایک گھر میں اس گھر میں اس گھر میں، پیر صاحب مرید ساتھ ہیں، کس کے گھر میں آئے نا اندر داخل ہو سکا میں چلو اندر میری دھیاں نے تو میری بیوی ہے کہ تو غیر مانا میں پیچھے اس نے دیکھا، اس نے کہا میں تیرا پیر ہوں، پیر اٹھائے پھرتا ہے میری ماں بیٹی پیچھے۔ اس نے مریدوں سے پوچھا کہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا؟ انہوں نے کہا پاگل نہیں ہو گیا، غلام اللہ خان کو ڈر گئے، غلام اللہ خان کو ڈر گئی، اللہ نے اسے بیٹا دیا، اس جٹ کو اللہ نے بیٹا دیا۔ تو حضرت شیخ کے پاس آ کے کہتا ہے مولانا اللہ پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی ہے۔ وہ پیر کیسا تھا، میں دوں گا تے مجھ لینا، اللہ پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی۔ تو مشرکین مکہ اپنی پیداوار میں اور اناج میں بطور نظر و نیاز حصہ کس کا نکالتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، سمندروں میں اللہ کو خالص پکارتے تھے، اور اپنی پیداوار میں سے زمین کی پیداوار اور اناج میں سے وہ بطور نظر و نیاز اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 19۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے تھے۔ اعمال دیکھو، حاجیوں کو ستو پلا رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور مسجد حرام اس کی تعمیر کی ہوئی۔ کن کن آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کی یہ صفتیں مانتے تھے؟ مثلا زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ایک صفت ہے۔ یہ سورج اور چاند کس کے تابع ہیں؟ اس کے لیے آپ حوالے لکھیں، سورۃ الکہف آیت نمبر 61، سورۃ الکہف آیت نمبر 63۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پوچھ ان سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور پوچھ ان سے سورج اور چاند کو
مسخر، مطیع، تابع دار، کس نے بنائے، کس کے اختیار میں، پوچھ ان سے. تو جواب میں کہیں گے اللہ. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ذکر ہو رہا ہے. الامن والملا میں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر گیلانی کو سلام نہیں کر دیتا. وہ طلوع ہونے سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے. اور مکے کے مشرکین کیا کہہ رہے ہیں؟ سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کس کے حکم کے تابع ہیں؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ. سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ تمہارا روزی رساں کون ہے؟ دینے والا، جس کو فارسی میں کہتے ہیں داتا. داتا، گنج بخش. ان سے پوچھ یہ کون ہے؟ روزی فراہم کرنے والا، تمہیں روزی دینے والا. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ روزی رساں کون ہے؟ اللہ. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ذکر ہو رہا ہے. اور یہاں ہم آوازیں سنتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے داتا صاحب نے دے رکھا. اور مکے کے مشرک کیا کہتے ہیں؟ ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے اللہ نے دے رکھا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کم از کم ابو جہل اتنے موبائل کو بنو، اتنا موبائل وہ تھا. اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ کو خالق، مالک، رازق، موئی، امید، مدبر، بارش برسانے والا، سورج چاند کا مالک. یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں آپ انہیں پڑھیں، انہیں دیکھیں. آپ جب بھی آپ کو فرصت ملے، یہ دورہ ہے. دورے کا مطلب ہوتا ہے کہ دورہ پڑھ گیا، بس پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. ہم جب پنڈی میں پڑھتے تھے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکلتی. ہم سحری ختم ہوتی تھی اس وقت، صبح کی نماز ہو جاتی تھی، شروع ہو جاتے تھے 12:30 بجے تک، زور سے اثر تک. اثر کے بعد پھر افطاری سے 10 منٹ پہلے تک. پتہ نہیں حضرت شیخ کس کے بنے ہوئے تھے، ساتھی سمجھتا ہے اس بندے پہ کوئی تھکاوٹ کے آثار نہیں. اور پھر رات تراویح میں کتنی منزل پڑی جانی ہے نا، ہر 4 رکعتوں کے بعد اس کا خلاصہ بیان ہے. وہ 3 گھنٹے لگتے تھے تراویح میں. کبھی کبھی حضرت شیخ گھنٹہ خلاصہ بیان کرتے، کوئی اہم آیت آ گئی کھول کے بیان کرتے، وہ خلاصہ بیان کرتے. صبح کے ٹائم پھر شروع نماز کے بعد. تو یہ ہے دورہ. تھوڑا سا آپ کو دقت ہو رہی ہوگی، کہیں سونے کے لیے کم وقت ملتا ہے. جوان بندے ہیں آپ، کوئی بات نہیں. جوان بندے کو کیا ہوتا ہے؟ جوانی ہے، بھرپور جوانی ہے، 5 گھنٹے بھی نیند کر لو تو اعصاب مضبوط ہو گئے. بڑی عمر کا ہو جائے تو پھر 8 گھنٹے 9 گھنٹے اسے سونا پڑتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے. آپ جوان بندے اپنی جوانی کا تو خیال کرو اور ہمت کرو. اسی سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا تھوڑی مدت. آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، سمندروں میں خالص اللہ کو پکارتے تھے، اور اپنی اناج میں، پیداوار میں اللہ کے نام
زمین و آسمان کا خالق، شمس و قمر کا مسخر کرنے والا اور آسمان سے بارش برسانے والا، فصلیں اگانے والا اور رازق، مالک، محیی، ممیت، مدبر، یہ سب کچھ وہ اللہ کو. اب یہ جب آپ کے ذہن میں آ گیا پھر آگے مسئلہ الہ کا سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. وما علیکم